السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہو اور امت محمدیہ کے اندر دن بدن بدعات کے اندر اضافے کرنا۔ تو اسی حوالہ سے ناظرین آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ان کا کہنا ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا ہے۔ تو آئیے ناظرین انہی کی زبانی سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضور نے اپنا میلاد خود منایا۔ کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے۔ امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا ان نفسہ بعد النبوہ۔ بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ اب ہوا کیا؟ عقیقہ آپ کا 7ویں دن آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا۔ زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے ہیں کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا تھا۔ ابو داؤد شریف، سنن نبی داؤد اٹھائیے، سنن ترمذی، ہر کتاب حدیث کی عقیقہ صرف 7ویں دن ہوتا ہے ولادت کے۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 7ویں دن توفیق نہ ہوئی تو 14ویں دن 14، اگر 14ویں دن توفیق نہ ہوئی 21ویں دن 21۔ بس یہ عقیقے کے دن مقرر ہیں۔ حضور کا عقیقہ 7ویں دن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے 7 دن بھی گزر گئے، 14 دن بھی، 21 دن بھی، تو 40 سال کے بعد بعد النبوہ، اعلان نبوت کے بعد ابھی عقیقہ کرنا تھا؟ استغفر اللہ العظیم۔ اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس لیے عقیقہ کیا کہ جب آپ کا عقیقہ کیا گیا تو وہ دور جاہلیت تھا، قبل البعثہ، تو آپ نے چاہا ہوگا کہ میں اپنی نبوت کے بعد اپنی شریعت میں پھر دہراؤں، اعادہ کروں۔ ایک خیال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں کہ شاید آپ نے فرمایا کہ وہ بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں تھا اور میں نبوت کے بعد دہراؤں۔ سنو، اگر دور جاہلیت میں بعثت سے پہلے کا عمل ناجائز ہو گیا اور دہرانا پڑا
تو عقیقہ سے پہلے ضروری تھا کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ والا نکاح دوہراتے سب سے پہلے. وہ بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 15 سال پہلے ہوا تھا. وہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جو بعثت سے پہلے تھا، جس سے سیدہ فاطمہ ہوئی، جس سے رقیہ ہوئی، جس سے حضرت زینب ہوئی، جس سے ام کلثوم ہوئی، جس سے ابراہیم ہوئے، قاسم ہوئے، طیب و طاہر، کل اولاد جس الکبریٰ سے ہوئی. جب اعلان نبوت کیا وہ نکاح تو دہرایا نہیں، عقیقہ کیوں دہرانے لگے؟ اس نکاح کا تو مہر بھی حضرت ابو طالب نے پے کیا تھا. اور جو لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں بدگمانی اور بد اعتقادی رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اگر آقا کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہوتی تو ان کا مہر اپنے نکاح میں قبول نہ کرتے. ان کے نکاح بھی حضرت ابو طالب نے دیا، مہر بھی اپنی جیب سے دیا. اس نکاح سے کل آل رسول پیدا ہوئی. حضور نے نکاح خدیجہ الکبریٰ کا تو اعادہ نہیں کیا، تو عقیقہ کا اعادہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا؟ نہیں. تو پھر کیا کیا؟ وہ جس کو عقیقہ کا لفظ بولا گیا وہ دراصل کھانا ہے، ذبح ہے، بکروں کا صدقہ، خیرات ہے. فی فرحۃ المولد ھذہ عقیقہ والولیمہ ھذا فی فرحۃ الزواج. یہ دو کھانے ہیں. شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین پہلے نمبر پہ اگر دیکھیں گے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو مکمل کر دیا. اس دین کے اندر تیسری عید نہیں ہے، اس دین کے اندر یہ اضافہ کرنا اس سے بڑی بدعت کیا ہو سکتی ہے، جبکہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا. اگر ہم اضافہ کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، یعنی کہ کوئی کام نہیں آئیں گے. حدیث صحیح البخاری کی، آنے والے 3 بندے آئے ہیں اور آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، دروازہ کھڑکایا، تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے؟ کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سامنے نفل نوافل زارو قطار روتے بھی ہیں اور رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور سوتے بھی ہیں. وہ ایک بندہ بیچ میں سے کہنے لگا میں تو پھر ساری رات سوؤں گا نہیں، دن کو بھی اللہ اللہ، رات کو بھی اللہ اللہ، میں سونا ہی نہیں ہے. دوسرا کہنے لگا کہ میں تو شادی نہیں کرواؤں گا، اگر شادی کرواؤں گا تو بیوی بچوں کے اندر دھیان رہے گا، تو میں شادی نہیں کرواؤں گا، صرف اللہ اللہ ہی کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا. تو تیسرا کہنے لگا میں تو روزے ہی رکھی جاؤں گا ساری زندگی. تو ناظرین یہ چلے ہیں، تھوڑی دیر گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے. جب آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیاری عائشہ کیا یہ باتیں کر کے گئے؟ فرمایا یہ باتیں کر گئے. فرمائے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا نا، تو فرمایا ہوئے تو نے یہ بات کہی تھی کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، اللہ اللہ کیا کروں گا، تمہیں نہیں پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شریعت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میں اللہ کا نبی سوتا بھی ہوں اور اللہ اللہ بھی کرتا ہوں، یہ نفل نوافل بھی پڑھتا ہوں. یعنی تو اگر آپ کو نہیں پتا دین میرے پہ مکمل ہوا ہے، آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ دوسرے سے کہا تو نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کروانی. نبی پاک فرماتے میری تو 9 بیوی ہیں، ایک حدیث کے مطابق 11 ہیں، تو میں تو شادی بھی میں نے کروائی ہوئی ہے، تو کہتا میں نے شادی نہیں کروانی. تیسرا تو نے کہا کہ میں روزے رکھی جاؤں گا. نبی پاک فرماتے دین میرے اوپر مکمل ہوا ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی ہوں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اسی حالت میں مر گئے تو یہ ذہن میں رکھیے گا آپ میرے دین پہ نہیں مریں گے، یعنی میری شریعت کے مطابق زندگی گزار کے نہیں مریں گے، جتنا میں نے بتا دیا اتنا ہی کام کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ آیت ہی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اور رضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین نبی پاک کے اوپر مکمل ہو گیا، نہ اضافے کی ضرورت ہے نہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک میرے سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔